اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کے متعلق بیان پارٹ 3۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شدید قحط پڑ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70,000 صالحین کو لیا، دعا کے لیے چلے۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے افراد پریشان ہوئے کہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ، ہم بارش مانگ رہے ہیں اور آپ نے گرمی بڑھا دی۔ تو اللہ نے فرمایا، اس مجموعے میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے۔ جب تک وہ اس مجموعے میں ہے بارش نہیں برساؤں گا، وہ نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کے گناہ یہاں تک پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے کی اور 70,000 صالحین کی دعا بھی رک گئی۔ اس کے جرم کی سنگینی کا اندازہ کریں کہ اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے پیغمبر اور جلیل القدر پیغمبر اور 70,000 صالحین کی دعا روک لی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو ایسا ہے وہ اس مجموعے سے چلا جائے کہ باقی تو محروم نہ ہوں۔ اب اس شخص کو تو معلوم تھا کہ یہ اعلان میرے لیے ہی کیا جا رہا ہے۔ اس نے ذرا انتظار کیا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، تو اب دل ہی دل میں کہنے لگا، اللہ سے فریاد کرنے لگا، ہونٹ نہیں ہلائے کہ دائیں بائیں کو پتہ نہ چل جائے۔ کہا، اب اگر میں نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں، سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ہی وہ شخص ہے جس کی نحوست سے اتنا بڑا وبال آیا، اور اگر کھڑا رہوں تو سارے کے سارے انسان بارش سے محروم ہوتے ہیں۔ اب مجبور ہو کر توبہ کرنے کے لیے خوشی سے توبہ نہیں کی، بلکہ اپنے شرم اور خفت مٹانے کے لیے اپنی عزت بچانے کی خاطر توبہ کرنے لگا، اور دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا کہ ہونٹ بھی نہ ہلے تاکہ دائیں بائیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اے اللہ، میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اپنی رحمت کے پردے میں مجھے چھپاتا رہا۔ اب اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما کر میری عزت رکھ لے۔ ابھی اس کے دل میں یہ صدا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ یکدم ہوا اور بادل اور بجلی اور تیز موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ، نکلا تو کوئی بھی نہیں تو بارش کیسے کر دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اب اسی کی وجہ سے کر دی۔ ایسی بھی کوئی رحیم ذات ہے کہ ایک پل میں 40 برس کے گناہ معاف فرما دے، 40 برس کی نافرمانی اور ایک پل میں صلح۔ حضرت موسیٰ علیہ کلیم اللہ نے عرض کیا، یہ کیسے ہوا؟ کچھ تو ہمیں بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے توبہ کر لی، ہم سے صلح کر لی۔ چل میرا بھائی، یہاں ماں کو منانا پڑ جائے تو پاپڑ بیلنے پڑے، جو سب سے مقدس، مضبوط اور پیارا رشتہ ہے، اور ماں سب سے زیادہ اپنے بچہ پر مہربان ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنی جلدی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ذات ہے کہ 40 برس کی نافرمانیاں اور گناہ صرف ایک بول پر معاف فرما دیے۔ پھر اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، بتائیں تو صحیح کہ وہ شخص ہے کون؟ فرمایا، جب فرمان تھا کسی کو نہیں بتایا، جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا، تو اب جب توبہ کر لی، اب کسی کو کیسے بتاؤں، کیسے اس کا پردہ کھولوں؟ میں خود دوسروں کو تو چغلی سے منع کروں اور خود چغلی کھاؤں، دوسروں کو پردہ داری سے منع کروں اور خود پردہ داری کروں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ ایسی کریم ذات کے ساتھ ہے جو اتنا کریم و رحیم ہے کہ اس کی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس آئیں ہمارے بندے جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، تو تم کہو ان سے کہ سلام ہو تم پر، تمہارے رب نے مقرر کیا ہے اپنی ذات پر رحم کرنا۔ جو کوئی تم میں سے گناہ کا کام کرے نادانی سے، پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور درست کرے اپنے عمل کو، تو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ پاک کی شان رحمت کے قربان، انہوں نے توبہ کا دروازہ کھول کے ہم جیسے گناہ گاروں کا مسئلہ آسان کر دیا ہے، ورنہ ہمارا ٹھکانہ جہنم تھا۔